रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी। इंटर बैंक में डॉलर 2 रुपए 63 पैसे सस्ता हो गया। स्टॉक मार्केट में भी तेजी। इंडेक्स में 531 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 41,151 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हरनाई में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले मेजर मुनीब, मेजर खुर्रम शहजाद, सूबेदार वहीद, नाइक जलील, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही शुएब की नमाज जनाजा कोयटा गैरिजन में अदा की गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर बलोचिस्तान समेत सीनियर फौजी और सिविल हुकाम की शिरकत। शहदा के जसद खाकी आबाई इलाकों की तरफ रवाना कर दिए गए। मादरे वतन की हिफाजत के लिए जानों का नजराना देने वाले बहादुर सपूतों को कौम का सलाम। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का हेलीकॉप्टर हादसे में फौजी एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। शहदा के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। वजीर इत्तलात ने पीटीआई सपोर्टर्स की हिरासानी का जिस तरह सामना किया वो उनके बावकार होने को जाहिर करता है। मरियम औरंगजेब ने पुरसकून अंदाज से हरासा करने और ऐसी हरकतों को फरोग देने वालों का मकरू चेहरा बेनकाब किया। हमें उन पर फख्र है। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्वीट। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में सियासी प्रोग्राम के इनेकाद का मामला। गवर्नर पंजाब का बतौर चांसलर वाकई का नोटिस। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का वाइस चांसलर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। तालीमी इदारों को नफरत अंगेज मुहिम के लिए इस्तेमाल करना जुर्म है, इसकी सजा होनी चाहिए। मरियम नवाज। ज़रूर है कि अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं सर टॉपिक तक बात को रखें ताकि कोई क्रॉस टॉक ना हो और इख्तसार के साथ इधर से भी हमारे साथी भी बोलना चाहते हैं इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर। शिकवा है तो जवाब शिकवा सुनने का भी हौसला होना चाहिए। सिर्फ इस बात में ऑनरेबल सेनेटर शिबली फराज। सेनेट इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इजहार ख्याल कर रहे थे और सेनेट इजलास जारी है। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी की ज़ेर सदारत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ शो एट 6 के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے. کاروباری ہفتے کا پہلا دن تیزی کا رجحان دیکھا گیا ہے اور 100 انڈیکس 531 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 41,151 پر بند ہوا ہے. سٹاک مارکیٹ میں 21 کروڑ 27 لاکھ روپے سے زیادہ شیئرز کا کاروبار ہوا جن کی مالیت 9 ارب 51 کروڑ 10 لاکھ روپے سے زیادہ تھی. سٹاک مارکیٹ میں 234 کمپنیز کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, 85 کمپنیز کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی, جبکہ 24 کمپنیز کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. دوسری جانب روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں بھی کمی ہوئی ہے. انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 63 پیسے سستا ہو گیا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار کے وزیر خزانہ بننے کے فیصلے اور مالیاتی اداروں کی جانب سے قرضوں کی سود کی ادائیگی میں نرمی برتنے کی یقین دہانی کے باعث ڈالر کے ریٹ میں کمی ہوئی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنانے کے فیصلے نے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ کیا, جس کی وجہ سے مارکیٹ میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے. سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان, روپے کی قدر بہتر ہوتی ہوئی ڈالر کے مقابلے میں, اور اسی پر بات کریں گے ہم شاہد سلیم صاحب سے. شاہد سلیم صاحب بہت بہت شکریہ, آپ سابق صدر ہیں راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے, ماہر معیشت ہیں, بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ مجھے پروگرام بلانے کے لیے, تھینک یو ویری مچ. ملک شاہد سلیم صاحب, آج کاروباری ہفتے کا پہلا دن اور جو صورتحال پاکستان میں ڈیولپ ہوئی, سٹاک مارکیٹ کی بات کریں, روپے کی قدر کی بات کریں, اور جو خبریں آ رہی ہیں, اب کیا تجزیہ آپ کا؟ اب اکانومی بہتر ہونے کی جانب گامزن ہو گئی ہے ہماری؟
دیکھیں بہتری کی طرف گامزن ابھی کچھ تھوڑا وقت پہلے یہ لفظ ہوگا، لیکن اصل میں جو اسٹاک مارکیٹ اور جو کرنسی کا جو ڈالرز کا ساری چیز ہوتی ہے، اٹس آل سائیکولوجیکل، یہ چل رہا ہوتا ہے. لوگ جو ہے پرسپشن پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے. آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جب کسی دھرنے کی یا لانگ مارچ کی یا کسی انسرٹینٹی کی یا تحریک اعتماد یا سارٹ آف اس طرح کی جب کوئی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو مارکیٹ بڑی ڈاؤن چل رہی ہوتی ہے، یہ کریش کرتی ہے، یہ ڈالر بڑھ رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک غیر یقینی صورتحال پریویل کر رہی ہوتی ہے، چل رہی ہوتی ہے. لیکن اب جو ہی خبر آئی کہ جی اسحاق ڈار صاحب جو صاحب کا وزیر خزانہ ہے وہ تشریف لا رہے ہیں واپس، اور وہ کل سینٹ کا امید ہے کہ اپنا اوتھ بھی لے لیں گے اور اس کے بعد وہ وزیر خزانہ کے طور پہ جوائن کر رہے ہیں، تو ان کا پریویس جو ٹریک ریکارڈ ہے، جو پریویس ان کی ہسٹری ہے کہ انہوں نے ڈالر کو ایک جگہ مینٹین رکھا تھا کسی طرح رکھا، لیکن انہوں نے پوری کوشش کر کے 3-3.5 سال کے عرصے میں 104 روپے کی ایک فگر تھی، 105 روپے کی، جس پر انہوں نے مینٹین رکھا تھا. تو جو ایک پرسپشن ہے کہ ابھی بھی وہ آ رہے ہیں اور ان کا اس چیز میں اب کافی ایکسپرٹیز ہو گئی ہیں اور تجربہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور اب نون لیگ کی جو ٹیم ہے وہ مسلم لیگ نون کی وہ بہت زیادہ ڈپینڈ کر رہی ہے ان پہ، اور یہ وہ ساری پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اس پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کر رہی ہے. ایز فار ایز جی اکانومسٹ اور چیمبر آف کامرس اور آؤٹ چیمبر آف کامرس ہماری تو دیکھیے جب بھی کوئی مثبت خبر آتی ہے تو ہم تو اس کو خوش آئند کہتے ہیں اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ بزنس کمیونٹی ہماری ملک جو ہے ساری معیشت جو ہے وہ ڈپینڈ ہی ان چیزوں پہ کر رہی ہے. ہماری اسٹاک مارکیٹ پہ پلس جو ہمارا ایکسچینج ریٹ چل رہا ہے اس وقت، یہ جتنی انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، سارا کچھ وہ اس کرنسی کی وجہ سے، کیونکہ ہمارا امپورٹ بل بہت بڑھ جاتا ہے جب ڈالر اوپر جاتا ہے. تو جو آج ڈالر میں قدرے کمی آئی ہے، ہم آنے والے دنوں میں زیادہ امید کرتے ہیں کہ اس میں آئے گی اور ایک جگہ پہ اسٹیبل ہو جائے گا، چاہے وہ 210 پہ ہوتا ہے، 200 پہ ہوتا ہے، 180 پہ ہوتا ہے، جہاں پہ بھی ہوتا ہے. بزنس کمیونٹی یہ کہتی ہے، اور دیکھیں انٹرنیشنلی بھی ہمارے پہ ٹرسٹ لیول جو ہے باہر کے ایجنسیز کا، باہر کی بزنس کمیونٹی کا ٹرسٹ لیول تبھی ہوتا ہے کہ ایک چیز ایک جگہ کھڑے ہو جائے، چاہے وہ ہماری پالیسیز ہیں، چاہے وہ ہماری کرنسی ہے، چاہے ہماری اسٹاک مارکیٹ ہے. وہ جب ایک جگہ پہ آپ رک جاتے ہیں تو تب ان کا ٹرسٹ لیول دوبارہ سے آپ پہ اعتماد جو ہے بڑھتا ہے. تو دیکھیے آنے والے دنوں میں امید تو بہت کی جا رہی ہے کہ یہ حالات اچھی طرف جائیں گے. شاہد سلیم صاحب، آپ مجھے یہ بھی ذرا سمجھائیے گا کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پازیٹیوٹی ہمیں پریویل ہوتی نظر آ رہی ہے، اس میں جو مالیاتی ادارے ہیں انہوں نے جو قرض کی سود میں سسپینشن ہمیں دی ہے، یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے اس کو آپ شارٹ ٹرم تو لے سکتے ہیں، لانگ ٹرم تو نہیں لے سکتے، شارٹ ٹرم لے سکتے ہیں. بیکاز مین چیز تو جو ہوتی ہے وہ کسی بھی ادارے کی یا گھر کی یا ملک کی مین چیز تو اس کی انکم ہوتی ہے. تو جب تک ہم کھڑے نہیں ہوں گے ہماری انکم ڈالرز میں، چاہے وہ ہم ایکسپورٹ انڈسٹری سے بڑھائیں، چاہے ہم ٹورزم سے بڑھائیں، جس بھی طریقے سے ہمیں بڑھانا ہے وہ ہمیں اصل تو اپنی آمدن جو ہے وہ بڑھانی ہے. یہ شارٹ ٹرم تو آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ جی جو ہمیں انہوں نے ابھی تک تھوڑی سی سود میں چھوٹ دی ہے یا اس میں انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے اس کی وجہ سے ہے، لیکن یہ لانگ ٹرم نہیں ہے. جب وہ دوبارہ ٹائم پورا ہوگا تو دوبارہ وہ چیز ہمارے سر پہ بادل منڈرا رہے ہوں گے اور تلوار لٹک رہی ہوگی. تو دیکھیں ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، ہمیں اس کا فائدہ اس طرح اٹھانا چاہیے کہ جو ہماری جیو پولیٹیکل پوزیشن ہے اور جیو اکنامیکل پوزیشن اس سے ریلیٹ ہو جاتی ہے جیو پولیٹیکل سے. تو چونکہ سی پیک ہے، چائنا کی انویسٹمنٹ یہاں پہ بہت زیادہ ہوئی ہے، چائنا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم ڈیفالٹ کے قریب جائیں یا کوئی ڈیفالٹ کریں. چائنا ہمیشہ یہ چاہے گا، کیونکہ ان کے اسٹیکس لگے ہوئے ہیں، ہمارے اسٹیکس تو ہیں ہی صحیح لیکن ان کے اسٹیکس لگے ہوئے ہیں. اب جب تک ان کے انٹرسٹ ہیں دوسرے ملکوں کے، ان کی انویسٹمنٹس کے، ان کے سرٹن ٹارگیٹس کے، تو ہمیں ان دا مین ٹائم، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ہاؤس ان آرڈر، اپنے آپ کو ہمیں ٹھیک کرنے کا موقع مل رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، اپنی معیشت کو، اپنی انکم کو اسٹرانگ کر لیں، تاکہ جب تک ان کے انٹرسٹ پورے ہوتے ہیں، جب تک انہوں نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے، تب تک ہم اندر سے کھڑے ہو چکے ہوں. ملک شاہد سلیم، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق صدر راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. آپ ہمیں اپنے تجزیے سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین، افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں. گزشتہ روز بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں فلائنگ مشن کے دوران شہید ہونے والے فوجی افسروں اور جوانوں کی نماز جنازہ کوئٹہ گیریجن میں ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں کور کمانڈر بلوچستان سمیت اعلیٰ سول اور عسکری حکام نے شرکت کی. شہداء کے جسد خاکی ان کے آبائی علاقوں کو روانہ کر دیے گئے، جہاں ان کی تدفین مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ کی جائے گی.
बलूचिस्तान में गुज़श्ता रात हरनाई के करीब पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे में दोनों पायलट समेत 6 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक पाक आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर फ्लाइंग मिशन पर था। शोहदा में मेजर मुनीब, मेजर खुर्रम शहजाद, सूबेदार वहीद, नाइक जलील, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही शुएब शामिल हैं। इसी हवाले से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे में 2 पायलट समेत 6 फौजी एहलकारों की शहादत पर दिली रंज और गम का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने शहीद मेजर खुर्रम शहजाद, मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल, सूबेदार अब्दुल वहीद, सिपाही मोहम्मद इमरान, नायक जलील और सिपाही शुएब के अहल खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़, सलामती और दिफा के लिए अफ़वाज पाकिस्तान ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। कौम को अपने शोहदा पर फ़ख्र है, इनकी कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। वज़ीर आज़म ने शोहदा के दर्जात की बुलंदी और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने हरनाई बलूचिस्तान में पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने शहीद मेजर खुर्रम शहजाद, मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल, सूबेदार अब्दुल वहीद, सिपाही मोहम्मद इमरान, नायक जलील और सिपाही शुएब की शहादत पर गहरे रंज और गम का इजहार किया और वतन की खातिर जाम शहादत नोश करने पर उन्होंने खराजी अकीदत भी पेश किया। सदर मुमलिकत ने शोहदा के दराजात की बुलंदी की दुआ की और लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे पर इजहार अफसोस करते हुए शोहदा के लिए लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हर मुश्किल और आजमाइश में अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। हादसे में जाम शहादत नोश करने वाले मुल्क और कौम के मोहसिन हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पूरी कौम अपने शोहदा को उनकी अजीम कुर्बानियों पर सलाम पेश करती है। कुछ अहम दीगर खबरों के हवाले से आपको आगाह करें। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए कमर्शियल और कारोबारी उमूर दिलावर सैयद से मुलाकात की है। इस मुलाकात में पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल और तबाहकारियों से निमटने के हवाले से इक़दामात और अमरीकी मुआविनत के हवाले से गुफ्तगू हुई। पाक अमरीका दो तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल हुआ। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी दिलावर सैयद ने सैलाब से होने वाली तबाहकारियों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सैलाब के दौरान अमरीका की जानिब से फराहम करदा मुआविनत को सराहा। इस मौके पर वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर, सफ़ीर पाकिस्तान मसूद खान और दीगर सीनियर एहलकार भी मौजूद थे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने PTI सपोर्टर्स की हरासानी का जिस तरह सामना किया वो उनके बावकार होने को जाहिर करता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा है कि पुरसुकून और बावकार तर्ज अमल से मरियम औरंगज़ेब ने हरासा करने और ऐसी हरकतों को फ़रोग़ देने वालों का मकरू चेहरा बेनकाब किया है। हमें वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब पर फ़ख्र है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने लंदन में PTI कारकुनों के शरंगेज़ रवैये के हवाले से ट्वीट में कहा है कि इमरान खान की नफरत अंगेज़ और फ़िरका वारियत पर मबनी सियासत का अपने भाइयों और बहनों पर जहरीला असर देखकर दुख हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि मैंने उनके हर सवाल का जवाब दिया। अफसोस है कि वो इमरान खान के प्रोपेगेंडे का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि हम इमरान खान की जहरीली सियासत का मुकाबला करने और लोगों को मुत्तहिद करने के लिए अपना काम जारी रखेंगे। नाज़रीन, गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने बतौर चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में सियासी प्रोग्राम के इनेकाद का नोटिस ले लिया। उनका कहना है कि मुल्क के इस नामवर तालीमी इदारे को सियासी अखाड़ा बनाना अफसोसनाक है। जामियात में इस तरह के सियासी जलसों की गुंजाइश नहीं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने वाइस चांसलर JC यूनिवर्सिटी लाहौर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कहा कि तालीमी इदारों को मुनाफरत के लिए इस्तेमाल करना जुर्म है और इसकी सजा होनी चाहिए। सैलाब के हवाले से आपको आगाह करें। जनूबी एशिया के लिए आलमी बैंक के नायब सदर मार्टिन रेजर ने कहा है कि पाकिस्तान में सैलाब से मुतासर अफराद और बुनियादी ढांचे की बहाली में आलमी बैंक पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन करेगा। पाकिस्तान के दौरे के इख्तिताम पर अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि हालिया तबाहकुन सैलाब से कीमती जानों, अमलाक और बुनियादी ढांचे को पहुंचने वाले नुकसान पर हमें अफसोस हुआ है। मुतासरीन को इमदाद की फराहमी के लिए आलमी बैंक पाकिस्तान की वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि फौरी रिस्पांस के तहत आलमी बैंक पाकिस्तान में पहले से जारी मंसूबों के लिए मुख्तस फंड्स की दोबारा तखसीस के लिए काम कर रहा है ताकि मुतासरा अफराद को सेहत, खुराक, पनाह
کرنا اور دوبارہ بحالی کے عمل میں کردار ادا کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ علاقوں اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے ایمرجنسی پلان کی تیاری میں بھی عالمی بینک پاکستان کی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مکانات اور روزگار کو پہنچنے والے نقصان کے ازالے کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ عالمی بینک کے نائب صدر نے کہا کہ سیلاب کے بعد متاثرین کی بحالی، آبادکاری اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر نو کے لیے عالمی بینک مجموعی طور پر $2 ارب کی مالی معاونت کا انتظام کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ ناظرین، شدید بارشوں اور سیلاب نے ملک میں بڑی تعداد میں جانی نقصانات کے ساتھ تعلیم، صحت، زراعت اور انفراسٹرکچر سمیت تمام شعبوں میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ متاثرہ آبادی کی بحالی اور نظام کی نئے سرے سے تعمیر کے لیے فنڈز کی دستیابی بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل سے بات کریں گے رانا افتخار احمد اپنی اس رپورٹ میں۔ حالیہ شدید بارشوں اور سیلاب سے گلگت بلتستان اور چاروں صوبوں کے 81 اضلاع بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ گلگت بلتستان کے 6 اضلاع، سندھ کے 23، بلوچستان کے 32، خیبر پختونخوا کے 17 اور پنجاب کے 3 اضلاع میں سیلابی پانی کی وجہ سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ ملک بھر میں سیلاب سے 3 کروڑ 30 لاکھ افراد اور 10 لاکھ 67 ہزار لائف سٹاک متاثر ہوئے ہیں۔ 20 لاکھ 16 ہزار مکانات تباہ، 13 ہزار کلومیٹر سڑکوں کو نقصان اور 392 پل تباہ ہوئے ہیں۔ بنیادی ڈھانچے کے ساتھ زراعت کا شعبہ بھی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ شدید بارشوں اور سیلاب سے لاکھوں ایکڑ رقبے پر کپاس، چاول، کھجور، تل، ٹماٹر، مرچ، پیاز اور دوسری فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ملکی تاریخ کے بدترین سیلاب سے معیشت کو $30 ارب کا ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے۔ ڈومیسٹک ریسورسز ہیں اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ پاکستان کے پاس اور اس حکومت کے پاس بڑا اچھا موقع ہے کہ سیلاب کی وجہ سے جو ایگریکلچر سیکٹر ہمارا تباہ ہوا ہے اس کو ریوائیو کر سکتے ہیں۔ سروے کر کے اس کے مطابق لوگوں کو بیج، کھادیں یا زرعی اجناس کے جو زرعی آلات ہیں وہ مہیا کیے جائیں تاکہ لوگ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو سکیں۔ حکومت کے ساتھ سرکاری اور فلاحی ادارے متاثرین کو خوراک اور دوسری ضروریات زندگی فراہم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، جس میں دوست ملک اور امدادی ادارے بھی تعاون کر رہے ہیں۔ ابھی بھی بعض علاقوں میں سیلاب کا پانی موجود ہے۔ پانی اترنے کے بعد دوسرے مرحلے میں بحالی اور تعمیر نو کا آغاز ہوگا، جس کے لیے بڑی تعداد میں فنڈز کی ضرورت ہوگی۔ حکومت پاکستان نے عالمی برادری سے تعاون کی بھرپور اپیل کی ہے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ امداد اور بحالی کا کام جاری ہے۔ بڑی تعداد میں پاکستان کو عالمی برادری کی مدد بھی درکار ہے اس حوالے سے، چونکہ جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ابتدائی سرویز کے مطابق $30 بلین سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے، تاہم جو امدادی اور بحالی کی کارروائیاں ہیں وہ جاری ہیں۔ اور بالکل رضوان، یہ ابتدائی تخمینہ ہے، ابھی حتمی تخمینہ نہیں آیا، اور یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ کئی گنا بڑھ بھی سکتا ہے۔ یوب ڈیرہ اسماعیل خان قومی شاہراہ گنڈی عاشق پل کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے، اور یہی امداد اور بحالی کی کارروائیاں ہیں کہ اب رابطے بحال کرنے کے لیے لیویز بلوچستان کے مطابق اس اہم پل کو حالیہ مونسون بارشوں اور سیلاب کے باعث شدید نقصان پہنچا تھا، جس پر NHA اور متعلقہ اداروں نے گزشتہ روز پل پر تعمیراتی کام کو مکمل کیا تھا۔ اور اب تعمیراتی کام کو سٹریم لائن کرنے کے بعد اس کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے، جس سے کوئٹہ سمیت بلوچستان کا رابطہ خیبر پختونخوا اور پنجاب سے دوبارہ بحال ہو گیا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے نیوز شو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ساتھ ہی رہیے۔ ایک بریک کے بعد آپ ملاحظہ کر سکیں گے علاقائی خبریں۔